بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے
آج پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ہماری نیت صرف ایک ہے کہ یا اللہ تیرا قرآن سمجھ میں آ جائے اور تیری پیاری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج سورہ لقمان ہے اور سورہ لقمان کا 31 نمبر ہے انڈیکس میں۔ سورت نکالنی ہو لقمان تو 31 نمبر سورت دیکھ لیں، سورت لقمان نکل آئے گی۔ سپارہ 21 ہے۔ آیات جو ہیں وہ 4 ہیں، 12، 13، 14 اور 15، 12، 13، 14 اور 15، 4 آیات ہیں۔ یہ اصل میں پورا رکوع ہے تو میں نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا ہے۔ تو پہلا حصہ آج ہے اور دوسرا حصہ کل ہوگا انشاءاللہ۔ چونکہ مضمون ایک تھا اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو آج کے حصے میں جو ہمارے آئی ہے اللہ کے پاک کلام کی آیات، وہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعارف کراتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اس لیے آپ کو لقمان حکیم کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے یہ سستی شہرت کے لیے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوں کہ حکیم لقمان کا نسخہ، کہ حکیم لقمان کا نسخہ۔ تو انہوں نے کوئی نسخہ نہیں بنایا، انہوں نے انسانیت کے لیے اصول بتائے ہیں، انسانیت کے چارٹر آف ہیومن بینگ، وہ بنایا انہوں نے، وہ بتایا ہے۔ اور یہ اس کی جو شخصیت ہے حضرت لقمان کی، وہ کیموفلاج ہے۔ چونکہ اس زمانے میں تاریخ تو ہوتی نہیں تھی، سینہ گزٹ ہیں، روایات ہیں، بس کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہمارے جیسا بندہ پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم اسی بات پہ رہتے ہیں جتنی بات اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اس میں روڑا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کریم نے ان کو حکمت عطا کی۔ ہاں البتہ بعض صحابہ کرام نے، تابعین نے ان کی بعض باتیں بتائی ہیں چیدہ، تو اس میں سے جیسے کوئی آ جائے گی تو میں عرض کر دوں گا۔ ویسے کہتے یہ ہیں کہ خواب میں فرشتہ آیا ان کے، یہ سوئے ہوئے تھے، تو فرشتے نے کہا لقمان مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے نصیب میں 2 چیزیں ہیں، ایک نبوت ہے اور ایک حکمت ہے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ہے اور حکمت کے ساتھ ساتھ دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے خواب میں ہی کہا کہ مجھے عافیت درکار ہے۔ عافیت یعنی میں اگر اختیار کی بات ہے تو میں حکمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر حکم ربی ہے تو پھر مجھے کوئی مفر نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرا مالک مجھے یہ دے گا تو پھر میری رہنمائی بھی کرے گا، اور اگر یہ میرے دماغ پر، میرے علم پر آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی کام ادھر کا ادھر کر دوں، ادھر کا ادھر کر دوں اور قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ میں حکمت پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ کتنے سمجھدار لوگ تھے وہ جو حکومتوں سے بچتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں آج؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یقین کریں، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر اپنا کردار دیکھتے ہیں، اپنے صاحبوں کا کردار دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے کہ ہم یا اللہ کس ماحول، کس ملک میں اور کس علاقے میں اور کس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ تیرا پاک کلام ہے اور اس سے ہم کوئی استفادہ نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء
وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حکمت بھی کوئی معمولی چیز ہے؟ نہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر میں راضی ہو جاتا ہوں اس کو میں حکمت عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو میں حکمت عطا کر دوں سمجھو اس کے پاس خیر کثیر آ گیا ہے، خیر کثیر آ گیا ہے۔ ایک تو ہمارا کثیر تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ میرے پاس 100 روپے 200 بینک ختم ہو جائے گا میرا، ہمارا تو ٹریلین ملین اس کا حساب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کہاں سے کثیر تلاش کریں گے ہم؟ ہمارے تو تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو وہ خدا نہیں، وہ ہے ہی وہ جو ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے۔ تو جو ہمارے علم سے ہی باہر ہے تو پھر اس کا خیر کثیر کتنا ہوگا؟ یہ تو وہ جانتا ہے دینے والا، اور وہ جانتا ہے لینے والا، جس کو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں۔ اور واقعی وہ حکیم تھا۔ اس کی باتیں پڑھتے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس زمانے میں بھی لقمان کی باتیں کی جاتی تھی۔ ان کے جو جاہلیت کے شعراء تھے وہ اپنے کلام میں کثرت سے لقمان حکیم کی باتیں نقل کرتے تھے۔ سوید بن سامت، یہ ایک مدینے کا پڑھا لکھا بڑا مدلل اور مقرر شخص تھا، جب زبردست قسم کا جنگجو بھی تھا۔ تو 3 سال پہلے ہجرت کے یہ مکہ شریف میں آیا اور حج پر یہ آیا۔ اس زمانے میں حج تو ہوتا تھا لیکن وہ اپنی مرضی کا حج کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، لیکن جو سرکار جب تشریف لایا تو وہ تو نکال دیا آپ نے۔ بہرحال لمبا کام ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تالیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ ڈھول پیٹتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ آج ہم نے کام شروع کر دیا پاکستان میں، ڈھول بجے گا، تالی پیٹے گی، وہی ما کان عندهم صلاتهم الا مکاء و تصدیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک بے ایمان ہیں، یہ پتہ ہے کیسے طواف کرتے تھے؟ کپڑے اتار دیتے تھے اور اس کے بعد چیخیں مارتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلامی ملک ہے، ہم تو امریکہ میں بیٹھے ہیں یار، ہمیں تو گالیاں روز پڑتی ہیں، آپ سے بھی پڑتی ہیں، ادھر سے بھی پڑتی ہیں، ادھر سے بھی پڑتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں آزادی ہے اسلام کے لیے، مذہب کی آزادی ہے ہماری۔ پریشانی کوئی نہیں ہمیں۔ میں نے ایئرپورٹ کے اوپر اللہ کے فضل سے مسجد بنائی تھی، اور 1 سال کے اندر اندر مجھے گورنمنٹ نے 501c اس کو کہتے ہیں ٹیکس ایکسیپٹ کر دیا تھا۔ اور زمانہ وہ تھا جب یہ تازہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ لگانا مشکل تھا، لیکن یہ اصول کے پابند لوگ ہیں، میرا حق بنتا تھا انہوں نے مجھے دے دیا۔ پاکستان میں ہوتا ہے ایسا، لڑکیوں کو کچھے پہنا کر وہ گھاگرے نما کچھے پہنا کر، اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تالیاں پٹوا رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں، ڈھول پہ بج رہا ہے، اور یہی نماز تھی مشرکوں کی۔ اور وہ پاکستان میں ہم مشرک تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، ہماری مسلمانوں کی بچیاں ہیں، لیکن پتہ نہیں ماں باپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں یار۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر، ان ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال بات میری ادھر سے ادھر چلی گئی۔ تو سوید بن سامت آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اللہ کے دین کی بات کر رہے تھے اور قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ سوید نے کہا کہ حضرت میرے پاس بھی ایک کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی کتاب ہے؟ کہا مجلہ لقمان ہے میرے پاس، صحیفہ لقمان ہے میرے پاس۔ سرکار نے فرمایا اچھا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اب جو سرکار کو سنایا تو وہ ساری نصیحت اور وصیت حضرت لقمان حکیم کی تھی، حکمت بھری باتیں تھیں۔ سرکار نے فرمایا بہت خوبصورت ہے یہ کلام، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن سوید میں تمہیں ایک بتاؤں؟ کہ ہاں جی بتائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ قرآن سنتا گیا اور سن ہوتا گیا۔
جب اس کا سرکار نے تلاوت ختم فرمائی، ایک تو قرآن کی تلاوت، ایک پھر پڑھنے والے سرکار، آج کل کا ہمارے جیسا کوئی درویش پڑھ لے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تو سرکار کا پڑھنا کیسا ہوگا، سوچو نا ذرا۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھا تو اس نے کہا جناب میں بالکل سمجھ گیا ہوں کہ میرے پاس جو ہے بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوا، لیکن واپسی پہ جنگ بعث ہوئی تو اس میں وہ مارا گیا، لیکن وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن وہ پہلا آدمی تھا جو مدینہ پاک سے آ کر جس نے سرکار دو عالم کو صحیفہ لقمان سنایا تھا۔ تو عربوں کے اندر حضرت لقمان کی مثالیں موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا نا حضرت لقمان حکیم سے، جی برا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ان کی، کہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں۔ فرمایا کہ جو بندہ برائی کرتے وقت کسی کی پرواہ نہ کرے، بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں سو وٹ، تو فرمایا اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہے، کہ جو برائی کر رہا ہے لیکن اللہ کے مخلوق کی پرواہ نہیں کر رہا، یعنی گواہ بنا رہا ہے اپنے گناہوں کے، اس سے برا بندہ کون ہوگا۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت عطا کرنے کے بعد کہا انشکر للہ، اب میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے حکمت جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں بھائی، سوچو ذرا۔ ایک ایک لمحے کے لیے سوچنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرا رب فرماتا ہے کہ کتنا گنو گے میری نعمتوں کو، کہاں تک جاؤ گے، میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ بندہ جو ہے یہ جلد باز ہے، اور یہ ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو جلد باز ہے، اوپر سے ناشکرا ہے، یہ ہماری تعریف ہے، اور جو مالک کر رہا ہے۔ تو فرمایا نشکر للہ، شکر کر میرا اللہ کا شکر کر، اور فرمایا وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور سن جو شکر کرتا ہے نا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بناتا، نہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اور جس نے ناشکری کی اللہ تو بے نیاز ہے، پھر بھی لائق حمد و ثنا ہے۔ تو فرمایا 3 شکر کے طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کو شکر ادا کر، دل سے کہے یہ اللہ تیرا شکر ہے، مان جا اس بات کو دل سے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ پاکستان میں ہم کیا کرتے تھے، یقین کرو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کہاں ہمارا زندگی کا آغاز ہوا ہے، کہاں وہ بھیڑ بکری، کہاں وہ جانور، وہ دریائے راوی کا کنارہ، اور کہاں اللہ کریم کی نعمت۔ تو میرے جیسے کتنے لوگ ہیں، ہم اللہ کا شکر دل سے کریں اور پھر زبان سے شکر کریں، زبان سے بھی کہنا چاہیے، دل کا ساتھ زبان دے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، تو دل بھی تصدیق کرے، اور پھر اعضاء کے ساتھ ہے، اعضاء کے ساتھ کیا ہے؟ نماز اللہ کی۔ اعضاء کے ساتھ کیا ہے؟ پیسہ آ گیا تو حج ہے اللہ کا، پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ ہے، پیسہ آ گیا تو خیرات ہے۔ تو پھر یہ کام سارے شکر ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ۔ اگر آپ نے پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا معنی یہ کہ آپ نے شکر کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں بڑے واقعات ہیں، آپ سن بھی چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کہ جو لوگ زکوٰۃ سے منکر ہوئے ان کا حال کیا ہوا۔
یہ شکر ہے اللہ کا زکات ادا کرنا، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ حج کے پیسے آ گئے ہیں، ہر چیز خرید رہے ہیں، ٹسلا گاڑی خرید لی جی، نلاد لا کے سنڈے کے دن جی میں سیر پہ نکلتا ہوں بچوں کو لے کے، پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے، مجھے تو بتا رہے تھے کوئی بڑی مہنگی گاڑی ہوتی ہے، اور حج پہ جو 3-4 ہزار ڈالر لگتے ہیں، وہ جی جیسے ہی توفیق ہوگی جی ہم حج پہ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ توفیق ہوتے ہوئے جس نے حج نہیں کی اور اس نے خیال بھی نہیں کیا، احساس بھی نہیں کیا، فرمایا کہ میری طرف سے وہ یہودیوں کے برے، عیسائیوں کے برے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شکر ہے جو ہم نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ کریم کے پاک بندے کو، فرمایا انہوں نے اب اپنے بیٹے کو بلایا، انہوں نے انعام تھا یا ماسان تھا، اس کا نام تھا۔ بعض کہتے ہیں جی کہ وہ مشرک تھا، نصیحت سن کے مسلمان ہو گیا، بعض کہتے تھا ہی مسلمان، اللہ جانتا ہے یہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس میں بڑی بات کر چکا ہوں میں، یقین کریں آپ، بات سمجھ لیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی حاجت روا سمجھا جائے، صرف اللہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے اگر وہ کہیں بھیج دے، جس طرح اللہ فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اے حجیو پہاڑوں پر چڑھا کرو، یہ میری نشانیاں ہیں، تم اللہ کے لیے چڑھتے ہیں، زمزم پیا کرو، یہ ایک نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی ہے، شفا ہے، پیا کرو۔ اس کا آج تک کوئی جواب نہیں کوئی تلاش کر سکا، یہ حکم ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معبود حقیقی وہی، مسجود دنیا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ یہ جو ہم پیروں کو، فقیروں کو اور پتہ نہیں کن کن کو ہم سجدے کرتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں کرتے ہیں سجدے، یہ کیوں سجدے کرتے ہیں ہم لوگوں کو؟ سجدہ جائز نہیں ہے کسی کو بھی، نہ تعظیمی جائز ہے نہ حقیقی جائز ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ شرک نہیں کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے میرے بیٹے میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ حکم ربی ہے، میں بتا رہا ہوں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں حکم ربی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر، حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھایا تیری ماں نے تجھے تکلیف پہ تکلیف، پریشانی پہ پریشانی، بیماری پہ بیماری، دردوں پہ درد، وہنن علی وفصالہ فی عامین، اور تجھے 2 سال چھاتی پلائی، 2 سال۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ دیکھو نا، حالانکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، حقیقی خالق تو وہی ہے، وہی ماں باپ کو صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ وہ مشرک والا نہیں ہے، نہ، ہم حقیقی موحد ہیں کہ اللہ کریم نے ماں باپ کو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ بے شک پیدا کرنے والا میں ہوں، بے شک خالق حقیقی میں ہوں، لیکن میرے اس کام کو آگے بڑھانے میں تمہارے ماں باپ کا عمل دخل ہے، لہذا اٹھ، ان کا حکم مان۔ اس لیے تو کہتے ہیں، کل بھی ایک مجھے بچے نے کال کی، استاد جی وہ امی آوازیں دیتی رہتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں کہا بیٹا
نماز پڑھتے ہوئے اگر ماں اور باپ آواز دے تو نماز توڑ کے ان کی بات سنو، یہ حکم ہے۔ نماز پھر پڑھ لینا، ماں باپ ناراض ہو گئے تو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بڑے بڑے واقعات گزر چکے ہیں تاریخ انسان میں، خود نبی پاک نے بیان کیے ہیں۔ حضرت جریح کا واقعہ سرکار دو عالم نے بیان کیا ہے کہ ماں کی آواز کا جواب نہ دینے پر وہ صوفی جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا اللہ نے۔ تو میرے بھائی اسی لیے حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کا رسول بھی تمہیں آواز، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو چھوڑ دو سب کچھ، اس کی بات کو سنو۔ اور فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ماں اور باپ کی نافرمانی حرام ہے، جی حرام ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ بھی ہوں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی؟ فرمایا کہ باپ کو دوستوں پر لوگ ترجیح دیں گے، یعنی باپ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور وہ دوست جو ہیں وہ آگے رکھ لیں گے۔ اور فرمایا کہ ماں کو بیوی کے کہنے پر گھر سے اٹھا کے باہر کر دیں گے۔ یہ اولڈ ایج حاسد کیوں بنے ہیں؟ یہاں تو خیر امریکہ میں تو مسئلہ ہی اور ہے نا ہمارا، یہاں تو اسپتال میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، مائیں پیدا کر کے بھی چلی جاتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں وہ کہ جی رکھ لو ہمیں نہیں چاہیے۔ یہاں کا مسئلہ اور ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ، ہندوستان میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، افغانستان ایران وغیرہ تو یہ مسئلہ نہیں، مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس بھی اولڈ ایج ہاؤسز بن گئے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں بڈھوں کا یتیم خانہ۔ کبھی کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ان کی دلجوئی کے لیے جاتا ہوں۔ یقین کریں بڑی طبیعت پریشان ہوتی ہے ان کی بزرگوں کی باتیں سن کر کہ جی ہم نے اتنی محنت کی، یہ کیا، 18 گھنٹے کام کیا، گیس اسٹیشنوں پہ رات ہم سوتے رہے، زمینوں پر سوتے رہے، اور جی بچوں کو بلایا ہے، بچے یہاں آ گئے ہیں، بچوں کی شادیاں کی ہیں، اب بچے گھر کے اندر ہیں اور ہم یہاں اولڈ ایج ہاؤس میں ہیں۔ یہاں بھی ہے پاکستانی گھرانوں میں، مسلمان گھرانوں میں یہ بھی ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ بھلا کرے اس حکومت کا کہ اس نے کیا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ آپ کا یا کوئی ایسا خاتون ہے جو پڑھی لکھی ہے اور وہ خدمت کر سکتی ہے تمہاری بزرگوں کی، تو کہا کہ ویسے تو خدمت نہیں کرے گی، ہم اس کو $17.5 یا $18 گھنٹے کا پے کریں گے اگر وہ بزرگوں کی خدمت کرے گی۔ تو اس بہانے کچھ خواتین گھر میں ٹھہر گئی ہیں اور ماں باپ کو رکھ لیا ہے انہوں نے کہ مفت میں پیسے آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ سہولت نہیں ہے، پاکستان میں تو ساری باریں والدین کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک میں خالق حقیقی ہوں، لیکن یہ چونکہ ذریعہ بنے تمہارے آنے کا، لہذا ان کا حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی صدیق کی بیٹی، ان کی والدہ جو تھی وہ مشرک تھی کسی زمانے میں، تو وہ ان کی تلاش میں آ گئیں۔ تو صاحب خاندان تو تھا نا، ان کا اعلیٰ خاندان تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، میری کئی ضرورتیں ہوتی ہیں جو بیٹیاں پوری کرتی ہیں، اور تم ہو کہ مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ تو وہ سرکار دو عالم کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ یہ بڑا کام خراب ہو گیا ہے، ماں میری مشرک ہے اور میرے پاس آ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اسلام اور کفر تو بعد میں شروع ہوتا ہے، واقعی تیری ماں ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ماں ہے۔ فرمایا جا ماں ہونے کا حق ادا کر، جا ماں ہونے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر، حکم مان اور میرا شکر کر، ساتھ میں ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھ پہ بوجھ ڈالیں کہ شرک کرو، پھر نہیں بات ماننا ان کی، شرک میں نہیں بات ماننا تم نے۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنا ظلم عظیم ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یہ بہانہ بنا کر جی میری ماں مشرک ہے، یہ آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے نا سلسلہ، یہ فرقوں کی وجہ سے بھی چل رہا ہے، جی میری ماں فلانی ہو گئی ہے تو میری ماں فلانی ہو گئی ہے تو میری ماں فلانی ہو گئی ہے، اور جی میرا دل ہی نہیں کرتا میں ان کی خدمت کروں، چونکہ وہ تو ان کا مسلک ہی اور ہے جی۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر جو معروف طریقہ ہے اس کا ماں باپ کا حق ادا کر، ماں باپ کا حق ادا کر، ان کی خدمت کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے راستے پر چل، اس کی پیروی کر جس کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت سعد بن وقاص کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب انہوں نے دعوت دی نا تو انہوں نے کہا کہ واقعی تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچا نبی ہے؟ کہا سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا چل یار ہم تو تیرے پیچھے ہیں، اگر تو سمجھتا ہے تو ہمیں بھی لے چل، ہمیں سرکار کی بارگاہ میں مسلمان کروا دے۔ تو ان سب کو لے کے آگے مسلمان کرا دیا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ، صدیق اکبر کے کھاتے میں کتنی نیکیاں یار ہیں، ہم تو ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ چلو تو یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو تم کو آگاہ کر دوں گا وہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو آج کی جو نصیحتیں تھیں وہ 3، باقی کل آئیں گی انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں کیا ہے کہ شکر ادا کر۔ بہت کم لوگ ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فائدے تو سارے اٹھاتے ہیں اللہ فرماتا ہے، لیکن شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا کیا فرمایا کہ شرک نہ کر، اللہ کو اللہ سمجھ۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ ماں باپ کا حکم مان، مشورہ نہیں دیا اللہ نے، نہ 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 نہ، ہم سمجھتے ہی مشورہ ہے جی، جیسے باقی مشورے نہیں، حکم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، حرام حلال کا چکر سمجھتے ہیں نا، ہم نے مرغی لینی ہوتی ہے جی حلال مرغی دیں، یہ تو حرام مرغی ہے نہیں کھاتے ہم، جی فلاں چیز حرام ہے نہیں کھاتے ہم، تو پھر ماں باپ کی توہین کس کھاتے میں کرتے ہو؟ وہ بھی تو حرام ہے، وہ جائز کس طرح ہو گئی ہے؟ تو اللہ کریم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو 3 چیزیں آج کے سبق میں تھیں، شکر، شرک اور والدین کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے اور یہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے کیا بن جائیں؟ سہارا بن جائیں، عمل کا سہارا بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔